گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے ترک الحج مع القدرت علیہ، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پس لوگوں پر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن وہ شخص کہ جو بیت اللہ کی طرف چلنے کی استطاعت رکھے، یعنی جس کے پاس نان نفقہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اب جس آدمی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ آ جا بھی سکتا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات بھی موجود ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی صاحب استطاعت حج نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من ملک ذادا وراحلۃ، جو شخص مالک ہو توشے کا یعنی کھانے پینے کا، وراحلۃ اور سواری کا، تبلغہ الی بیت اللہ، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، ایسی سواری اس کے پاس موجود ہے، ولم یحج، پھر بھی وہ شخص حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پس اسے چاہیے کہ اب اس کی مرضی چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھے اور اس کے باوجود حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ اب اس کو موت یہودیت پر آئے یا عیسائیت پر آئے، یعنی گویا حج کی طاقت رکھنے کے باوجود جو حج نہیں کرے گا وہ یہودی ہو کر عیسائی ہو کر مرے گا۔ اب بہت سے صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں، آئندہ سال کریں گے، آئندہ سال کرتے ہیں، حالانکہ زندگی کا علم نہیں، معلوم نہیں اگلے سال تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں، اور اگر اس حال میں اسے موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص یہودی اور یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد ہممت ان ابعث رجالا الی هذه الامصار، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو شہروں کی طرف بھیجوں، فینظروا کل من له جدۃ، تاکہ لوگ جا کر دیکھیں ہر اس شخص کو کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہے، ولم یحج، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلیضربوا علیہم الجزیہ، تو ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس مقرر کر دو، وما ہم بمسلمین، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمام علاقوں میں یہ پیغام بھیج دوں کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتا تو ان پر جزیہ مقرر کرو۔ جزیہ غیر مسلم پر مقرر ہوتا ہے، مسلمان پہ نہیں ہوتا، مسلمان پر زکوٰۃ اور عشر ہے، جزیہ کافر پر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس پر جزیہ مقرر کرو، وما ہم بمسلمین، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ مات لی جار موسر، فرماتے میرا ایک پڑوسی تھا جو مالدار تھا، ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلم اصلی علیہ، تو میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ صاحب استطاعت ہو کر اس نے حج نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص یہودی اور عیسائی ہو کر مرے گا، تو کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہوں انہیں چاہیے کہ وہ حج کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دی وہ حج کرے، جسے نہیں دی وہ بھی کوشش کرے، کم از کم عمرے کے لیے ضرور جائے، اللہ کے گھر کو دیکھے، مسجد نبوی دیکھے، مسجد حرام دیکھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، 50,000 نمازوں کے برابر ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ہم گھر بنانے کے لیے کس طرح 1-1 روپیہ جوڑتے ہیں اور گھر پر 30-35 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں،
گاڑی خریدنی ہے 25 سے 30 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی، لاکھ سوا لاکھ کا موبائل استعمال کر رہا ہے، تمام ضروریات کی چیزیں اس کے پاس ہیں، ہر سال کبھی مری، کبھی سوات، کبھی ناران، کبھی کاغان، یہ سفر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اسے حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے۔ آج کا نادان کہتا ہے میں عمرہ نہیں کرتا، میں حج پہ نہیں جاتا، یہ تیری کمعقلی اور بے وقوفی ہے، اللہ تجھے اپنے گھر نہیں بلاتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے، ورنہ تو دوست کو ہوٹل پہ چلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، رخصت کر دیا۔ تعلق ہوتا ہے تو گھر کی بیٹھک میں بلاتا ہے، اور تعلق مضبوط ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنے سب سے پہلے گھر بیت اللہ میں بلاتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہیں، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، کتاب اللہ کو دیکھنا، اور نمبر 2 بیت اللہ کو دیکھنا۔ یہ دو چیزیں اللہ کی توفیق سے ہیں، قرآن کریم کو دیکھنا اور پڑھنا، اور بیت اللہ کو دیکھنا۔ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، کہ کوئی اسے محبت سے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ثواب ہے۔ نمبر 2 بیت اللہ، کہ جسے آدمی دیکھتا رہے تب بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 3 والدین، والدین، قرآن کریم اور بیت اللہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے والدین کو دیکھتا ہے، نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ اسے اتنا اجر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اگر تم نے 100 مرتبہ دیکھا وہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی طرف جانا اللہ کی توفیق سے ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ ہم بچوں کی شادیوں پہ کتنی رقم لگا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہوئی 8 سے 10 لاکھ روپے لگ گیا، بچی کو رخصت کرنا ہوا 6 سے 7 لاکھ روپے لگا دیے، حالانکہ اس سے آدھی رقم میں آدمی عمرہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ روپیہ 2 10 روپے جمع کر کے بھی بیت اللہ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مہنگائی عذر نہیں بنتی، مہنگائی اس کے لیے بہانہ نہیں بنتی، یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر قدم پہ جب بیت اللہ جانے لگے، ہر قدم رکھتے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے۔ 12 سال کے عرصے میں ابراہیم ابن ادہم بیت اللہ پہنچے۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ 12 سال کے عرصے میں پہنچے۔ محبت اسے کہتے ہیں، عشق اس چیز کا نام ہے۔ یہ لوگ تھے حقیقی اللہ اور اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے۔ بعض نادان جنہیں محبت نہیں ہوتی، اللہ انہیں وہاں بلا کر بھی محروم کر دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نوید احمد، انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا۔ کہا کہ میں ملتان ہسپتال میں تھا، ایک دفعہ ایک شخص علاج کے لیے آیا، بہت بوڑھا تھا، میں اس کا علاج کر رہا تھا، میں نے اس کی کافی خدمت کی۔ اس دوران علاج کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، تو اس شخص کا بیٹا سعودی عرب میں ہوتا تھا، تو وہ میری خدمت سے بہت متاثر ہوا، تو اس نے مجھے فون کیا، آپ نے میرے والد کی بڑی خدمت کی، مجھے تمام صورتحال کا پتہ چلا ہے، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، آپ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے میں وہاں سے بھیجوں، رقم کی ضرورت ہے، کسی سامان کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے آپ بتاؤ میں بھیجوں گا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کتنا عرصہ وہاں ہو چکا ہے؟ اس نے کہا تقریباً 30 سال ہو چکے۔ تو انہوں نے کہا آپ سے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1،
جب بھی بیت اللہ جاؤ تو بیت اللہ پہ نظر پڑے تو میرے لیے دعا کرنا، اور نمبر 2 جب بھی مدینہ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر سلام کہنا۔ تو اس نے کہا یہ 2 کام مجھ سے نہیں ہو سکتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پوچھا بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں اتنا زیادہ مصروف ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ جانے کا اور مسجد نبوی جانے کا۔ تو 30 سال اس شخص نے سعودیہ میں گزارے، لیکن اسے حرم کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اسے مسجد نبوی جانے کی توفیق نہیں ہوئی، 30 سال کا عرصہ گزارا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب یہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ تو خوش نصیب ہو گئے، بڑے عمرے بڑے حج کیے ہوں گے؟ تو کہا میں بڑا مصروف تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، اس لیے کبھی اندر نہ جا سکا، وہاں ہوتے ہوئے بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، حیدرآباد کا ایک شخص حج پہ جا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا معائنے کے لیے، کہا مجھے کوئی دوائیں دو۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں چیک کیا، چیک کر کے انہیں کچھ دوائیں دیں، تو یہ ان سے کہنے لگے کہ تم مجھے ایسی دوا دو کہ میری مکہ اور مدینہ میں موت نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر نوید احمد میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بدبختی ہے، اللہ کے بندے لوگ تو تمنا کرتے ہیں مکہ میں موت آئے جنت المعلی میں تدفین ہو، مدینہ میں موت آئے جنت البقیع میں تدفین ہو، 25 سے 30 لاکھ کا مجمع جنازے کی نماز پڑھے، اس سے بڑی فضیلت اور انسان کے لیے منقبت کیا ہے؟ لیکن وہ شخص یہی کہتا تھا، مالدار تھا، کہتا تھا مجھے مکہ مدینہ کی موت نہیں چاہیے، بس کسی طرح حج کر کے میں لوٹوں گا، ایسی دوا دو کہ مجھے ادھر موت نہ آئے۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے اسے دوا دے دی، یہ شخص یہاں سے چلا گیا۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچا ہے، بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑی ہے تو اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، خوف زدہ ہو گیا، ڈرنے لگ گیا، کہا مجھے لگتا ہے کوئی چیز مجھے کھا جائے گی۔ الٹے قدم واپس آیا، جدہ ایئرپورٹ پر آیا، وہاں سے واپس کراچی آ گیا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ آپ تو حج پہ گئے تھے تو آپ تو واپس آ گئے۔ کہا میں جب بیت اللہ میں گیا تھا تو میری نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا، خوف طاری ہو گیا، میں نے کہا کہیں موت نہ آ جائے، آئندہ سال زندگی رہی تو حج کروں گا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں اسی سال یہ مر گیا، حج کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، وہاں تک جا کر بھی واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کبھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں پیسے کی وجہ سے حج کروں گا، میں پیسے کی وجہ سے عمرہ کروں گا۔ پیسے کے ساتھ حج اور عمرے کا تعلق نہیں، یہ رب کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہاں جا کر بھی اس شخص کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں مکہ کی محبت نہیں تھی، مدینہ کی محبت نہیں تھی، تو وہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ دیال سنگھ کالج کا ایک پروفیسر تھا، ماجد خان اس کا نام تھا، دہری ذہن کا تھا تو مسلمان، لیکن اللہ کی ذات پر اس کا ایمان پختہ نہیں تھا، حضور پر ایمان پختہ نہیں تھا، شریعت پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا بھائی امریکہ میں تھا، اس نے کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ والدہ کو عمرہ کرواؤ، تم بھی ساتھ عمرہ کر دو۔ یہ جو پروفیسر تھا ماجد خان، یہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مجھے عمرے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مدینہ دیکھوں، چلو بھائی پیسے بھیج رہا ہے، سیل کر کے واپس آ جاؤں گا، سیل کروں گا، ادھر ادھر گھوم کے پھر کے آ جاؤں گا۔ مکافات عمل میں ہے، ٹکٹ ہو گیا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر اترے، اللہ کا کرنا ایک دم اسے بیماری لگ گئی، ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ چل نہیں سکتا تھا، قدم آگے نہیں رکھ سکتا تھا، اس کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا میں عمرہ کر دیتی ہوں۔ والدہ چلی گئی، عمرہ کیا، 5-6 دن وہاں رہی، اس کے بعد والدہ مدینہ گئی، 1 ہفتہ وہاں بھی رہی، یہ پورے 12-13 دن گزرے، اس دوران مسلسل یہ بیمار رہا۔ 13 دن کے بعد والدہ پھر آئی اس کے پاس کہ بیٹا اب تم آئے ہو، عمرہ کر دو۔ تو کہا اماں جی پھر کبھی دیکھیں گے۔ عمرہ نہیں کیا، وہیں سے دوبارہ ٹکٹ لیا، جدہ سے واپس ہو گیا۔ اللہ نے وہاں جا کر بھی محروم کر دیا۔
एयरपोर्ट पर उतर कर भी अल्लाह ने महरूम कर दिया, ये अल्लाह ने बता दिया, ये हमारी तौफीक से होता है, ये हमारे फजल से होता है। इसलिए ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो ज़रूर हज करे, और जिसे अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो ज़रूर उम्रे पर जाए। ये बड़ी फजीलत है। दिन में 5 नमाजें पढ़ी, 5 लाख नमाजों का सवाब मिल गया। बैतुल्लाह पर एक नज़र डालना 60 रहमतों का इंसान मुस्तहिक हो जाता है कि सिर्फ बैतुल्लाह को देखता रहे, उस पर भी अजर व सवाब मिलता है। मालूम नहीं ज़िंदगी में यह मौका फिर इंसान को कब मिलता है, नहीं मिलता, इसलिए अल्लाह ने वुसअत दी हो इंसान जमा करे। साहिवाल की एक औरत का वाक़या छपा था महासिन इस्लाम में। ये वो खातून थी जो कपड़े सिलाई कर कर के पैसे जोड़ती थी उम्रे के लिए। 9 साल तक इस खातून ने पैसे जमा किए, और जो पैसे जमा हुए उससे फिर यह खातून खुद भी गई और अपने शोहर को भी उम्रे पर लेकर गई। शौक़ हो तो हाथ की कमाई से, यानी कितनी सख्त मुश्किल कमाई है अपने हाथों से सिलाई करके पैसे जमा करना, लेकिन मोहब्बत थी, ताल्लुक़ था, तो अल्लाह ने तौफीक दे दी। आज से चंद साल पहले अखबार में छपा, यमन से एक शख्स आया था हज करने के लिए। 121 साल उसकी उम्र थी। जब वो हज पर पहुंचा था तो वहाँ के जो अखबार छपते थे मक्का और मदीना में, उन्होंने उस बाबा से इंटरव्यू लिया था। ये बाबा यमन से हज करने आता था। पूछा, बाबा जी उम्र कितनी है? कहा 121 साल। पूछा, कितने हज हो गए? कहा 21 साल की उम्र में पहला हज किया था, आज 121 साल है, मेरे 100 हज पूरे हो गए। अल्लाह की तौफीक है जिसे अल्लाह दे दे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदाइश है। सबसे पहला हज 96 हिजरी में किया। 96 से लेकर वफ़ात 150 हिजरी तक, यानी ज़िंदगी में 55 मरतबा इमाम अबू हनीफा ने हज किया। एक रावी गुजरे हैं इब्राहिम रहमहुल्लाह, ज़िंदगी में 70 मरतबा इन्होंने हज किया था। तो ऐसे लोग भी गुजरे। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं दुआ करता था, या अल्लाह इस हज को मेरा आखिरी हज न बनाना, मुझे दोबारा आने की तौफीक देना। तो अराफात के मैदान में कहने लगे, 70 साल से दुआ कर रहा हूँ, दुआ कबूल हो रही है, 70 साल से हज पे आ रहा, लेकिन कहा अब मुझे हया आती है कि अब अल्लाह से फिर दुआ करूं। तो फिर आइंदा साल की दुआ नहीं मांगी। आइंदा साल सुफियान बिन उयैना का इंतकाल हो गया। यानी बैतुल्लाह के साथ एक लगन और मोहब्बत और एक ताल्लुक़ था। तो कबीरा गुनाहों में से है जिसे अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो, कुदरत दी हो, और वो उसके बावजूद हज न करे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुतबात फ़कीर में एक वाक़या है कि एक शख्स बैतुल्लाह के इर्द गिर्द टैक्सी चलाता था। तो एक दफ़ा कुछ हुज्जाजे कराम बैतुल्लाह से निकले और उनसे कहा, हमें बैतुल्लाह के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करवाओ। उसके साथ बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर इन्हें ज़ियारतें करा रहा था। किसी ने पूछ लिया, तुम तो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द टैक्सी चलाते हो, तुम्हारी नमाज़ें हरम में होती होंगी, हर नमाज पे 1 लाख का सवाब, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो। तो वो आगे से कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरी मसरूफियत इतनी होती है कि वक्त नहीं मिलता। तो किसी ने पूछा उनमें से, क्या तुम कभी बैतुल्लाह के अंदर नहीं गए? कहा कभी अंदर नहीं गया। कहा कितना अरसा हो गया? कहा 32 साल हो गए। तो अल्लाह न ले जाना चाहे तो बैतुल्लाह के हुदूद में दाखिल करके भी मस्जिद हराम में नहीं ले जाता, और अगर अल्लाह ले जाना चाहे तो अल्लाह पैदल भी इंसान को वहाँ पहुँचा देता। एक चींटी को मोहब्बत थी कि ए अल्लाह, मैं चाहती हूँ मैं तेरे घर पहुँचूँ, लेकिन मैं कैसे पहुँचूँ? चींटी की एक तमन्ना थी, अल्लाह के सामने अपने ज़बान हाल से कहती थी। अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा और चींटी के दिल में डाला, इसके पाँव के साथ चिमट जा। चींटी पाँव के साथ चिमटी और वो परिंदा उड़ता रहा। अल्लाह ने उसे ताकत दी, वो बैतुल्लाह पहुँचा। चींटी ने तवाफ़ किया और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो। तो जब अल्लाह कराना चाहता है तो अल्लाह चींटी के लिए परिंदे को मुसख्खर कर देता, और जब नहीं कराना चाहता तो हुदूद में आकर भी महरूम कर देता। इसलिए कबीरा गुनाहों में से है हज न करना। अल्लाह ने ताकत दी हो, इंसान ज़रूर हज के लिए, उम्रे के लिए जाए, अपने घर वालों को लेकर जाए।
آج تفریح پر کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مری گیا سوات پہ خرچ ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بیت اللہ لے کر جاؤ تاکہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ مسجد نبوی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہہ سکیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنائی اس مسجد کو دیکھ سکیں۔ جس بیت اللہ کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی، ابراہیم خلیل اللہ نے جسے تعمیر کیا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ جس کی تعمیر پہ لگے، کاش انسان اس کو بھی دیکھے جس کی طرف ساری عمر رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، وہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ کیا معلوم انسان کی زندگی کتنی ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں۔ اس لیے جو اللہ نے مال دیا، اس مال میں اپنے کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو حج عمرے پر انسان لے کر